رحمت سے بڑی مشابہ تھی. آواز آئی دروازہ تو کھولے, اندر سے آواز آئی کون ہو تم؟ اللہ اکبر. زمین نیچے سے پیروں کے نیچے سے نکل گئی. کبھی یہ لہجہ بابا کا نہیں دیکھا. کہا کون ہو تم؟ اس کے بعد عرض کی آقا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں. اندر سے آواز آئی کون فاطمہ ہو تم؟ اللہ اکبر. یہ لب و لہجہ میرے رسول نے کہا کون فاطمہ ہو تم؟ کہنے لگی یا رسول اللہ حسنین کی امی فاطمہ. کہا کون فاطمہ حسنین کی امی؟ کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ. کہا کون میری بیٹی فاطمہ؟ تو کہا حضور بندہ پرور آقا علی کی بیوی فاطمہ. علی کا نام لیا تو آقا نے کہا فاطمہ شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہے, آج میرا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا. جا پہلے علی کو راضی کر لے, اس کے بعد آنا. اور فاطمہ سن, اگر یہاں علی کو ناراض کر کے آئی تو تیرا بابا مصطفیٰ آج تجھ سے نہیں ملتا, اور اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں بھی میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا. جا پہلے علی کو راضی کر, اس کے بعد آنا. سیدہ گئی, اب اپنا دوپٹہ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کے قدموں میں رکھا. کہا علی مجھے معاف کر دو. علی یہ مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا, تم ہی تو ناراض ہو کر کے گئی تھی. میری جان میری فاطمہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا, جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ نے ہماری مقدس ماں سیدوں کی ماں جب فاطمہ کو مسکرا کے معاف کیا, اتنے میں میرے آقا اندر تشریف لائے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی. اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے, تمہاری نسل میں برکت عطا کرے. اور اس کے بعد فرمایا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں. فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتی. میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو, گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو. ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. فاطمہ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں. آج بیٹیاں ماں باپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہے فلاں کا شوہر تو پارکوں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا, فلاں کا شوہر تو فلموں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا, فلاں کے یہاں تو ہر ولیمے میں نیا جوڑا بنتا ہے میرا شوہر نہیں بناتا. او نادانو, پھر ماں باپ کو تیش آتا ہے, مائیں شے دیتی ہے, باپ کہتا ہے بیٹی تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے, بیٹھ, پھر اسے مزہ چکھائیں گے, کوٹ کا زینہ چڑھوائیں گے اور اتنا کیس کریں گے اور وہ کریں گے, ایسا حیران کریں گے کہ اس کا تیل نکل جائے گا. واہ رے باپ تو نے باپ بننے کا بڑا اچھا حق ادا کیا, واہ رے ظالم ماں تو نے ماں ہونے کا بڑا اچھا حق ادا کیا. سنو شریفوں کی شان نہیں کہ وہ کوٹ تک جائے, ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی تو اپنے حق کے لیے کوٹ میں کیا جائے گی. ہماری بیٹیاں کوٹ میں جا کر اپنے حق کا بھیک نہیں مانگتی, ہماری بیٹیاں وہ ہے مرد مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں, لیکن بیٹیاں وہ شان رکھتی ہے اللہ ان کے لیے بھیک ان کے گھروں میں اتار دیتا ہے. جب ہماری بیٹی مسجد میں نہیں جاتی ہماری بیٹی کوٹ میں کیوں جائے گی, ہماری بیٹی کوٹ تک کیوں جائے گی, وکیلوں کے دھکے کھانے, پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے, برقع پہن کر اسلام کو رسوا کرنے. کہاں ہو تم لوگ, کہاں ہو؟ اگر بالفرض شوہر سے نہیں بنتی طلاق کی نوبت بھی آتی ہے, کھوٹی کا دعویٰ کرتے ہو. ارے تمہیں شرم آنی چاہیے, جس شوہر نے پیر کی جوتی سمجھ کر تمہاری بیٹی کو نکال کے پھینک دیا تم اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کھوٹی کا. نہیں,
ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام با غیرتوں کا مذہب ہے۔ وہ اور ہے جو طلاق کے بعد شوہر سے کھوٹیوں کی بھیک جھوٹ بول بول کے مانگتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا، جس شوہر نے طلاق دے دیا، پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا، اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، اس کا باپ پرورش کرے گا، اس کی ماں پرورش کرے گی، اس کے بھائی پرورش کریں گے۔ اور سنو، طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر لے، عورتیں بات کرتے، دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی؟ جہالت مت کرو، تم شرافت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے، جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، اور سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ ایک، اس طرح سے 2 بیٹیاں تھیں۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا، ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں، ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے۔ جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمد عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ میرے رسول کی 2 شہزادیوں کو، مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیں، شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے، شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے، ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ ایک بیٹی تھی، اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ، تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے۔ اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ کر لو۔ اگر غریب ملے نا، میرے آقا فرماتے ہیں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں حیا کے ساتھ جی لو، اس میں غیرت کے ساتھ جی لو، اس میں عفت کے ساتھ جی لو۔ اے میری قوم کی بچیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا۔ اللہ اکبر۔ جن کے گھر میں اللہ اکبر 1 مہینے تک چولہا نہ جلے، 17 پیون چادر میں لگے، اس شان سے، بلکہ کبھی کبھی تو دوپٹہ نہ رہا تو اونٹ کا چمڑا بھی اوڑھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا۔ لیکن آج کپڑوں کے نام پر، آج زیور کے نام پر، آج دولت کے نام پر، آج پارکوں میں گھومنے کے نام پر، اللہ اکبر، قوم کی بچیاں کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، یاد رکھو۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، جب رشتے آئے تو اچھا رشتہ دیکھو، تفتیش کرو، یوں ہی بوجھ سمجھ کر اٹھا کر کے کہیں بھی نہ دے دیا کرو، اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت زیور پہن لے اور مالدار ہو جائے تو اسے عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت پاک دامنی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت عصمت کی وجہ سے ملتی ہے، عزت حیا کی وجہ سے ملتی ہے، عزت تقوی کی وجہ
سے ملتی ہے، عزت پاک دامنی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک عورت ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، لیکن وہ عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون عورت تھی؟ اسی کو رابعہ بصری کہتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، بہت سی بچیاں پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، مجھے بتاؤ رات و دن ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھو گی تو اچھے رشتے آئیں گے؟ گانے ہیڈ فون لگا کر سنو گی اچھے رشتے آئیں گے؟ گندی تصویروں میں وقت گزارو گی اچھے رشتے آئیں گے؟ سنو، اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو درود کے اندر ڈوب جاؤ، میرے آقا کا نام پڑھو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد ان پر دن میں کثرت سے درود پڑھنا لازم کر لو۔ ارے جو مصطفیٰ درختوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، کیا ان کے نام کی برکت سے اچھا رشتہ تمہیں نہیں بھیج سکتے؟ اچھا رشتہ تمہیں عطا نہیں کر سکتے؟ لیکن اچھے برے کی پہچان تمہیں نہیں ہے۔ تم تو داڑھی منڈے کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو سفید چمڑی کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو بلڈنگ اور محل والے کو اچھا سمجھتے ہو۔ نہیں نہیں، بلڈنگ والا صرف اچھا نہیں ہوتا، مصطفیٰ والا اچھا ہوتا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری ہوتا ہے وہ تالی قرآن اچھا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ پیارے پہ فدا ہوتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہو جانا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات